Hi guys, this is Gulzar Habib. I hope you will be fine and you are watching your best channel Pakistan First. آج میں اپنے چینل پاکستان فرسٹ میں آپ کو بتاؤں گا وائی فائی کیا ہے اور اس کا مستقبل کیسا ہوگا. معاف کیجیے گا، کیا آپ مجھے وائی فائی کا پاسورڈ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کبھی یہ سوال کسی سے نہیں پوچھا یا آپ سے نہیں پوچھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آج کی دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. لیکن چلیں اگر ہم ابتدا سے اس کا ذکر شروع کریں تو وائی فائی سن 1997 میں مارکیٹ میں ایک ایسے نظام کے طور پر متعارف ہوا جو کسی مخصوص جگہ یا علاقے میں انٹرنیٹ تک بغیر تار کے رسائی کا ذریعہ تھا. وائی فائی کا لفظ وائی فائی الائنس آرگنائزیشن سے آیا ہے، لیکن یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے رائل اسپینشن اکیڈمی کی ڈکشنری میں بھی شامل کر لیا گیا ہے. جیسا کہ کمپنی کے بانی اراکین میں سے ایک فل بیلنجن نے انکشاف کیا کہ یہ مارکیٹنگ کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. یہاں یہ جاننا بھی اہم ہے کہ وائی فائی IEEE 802.11 کے معیار پر مبنی ہے، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز یعنی انجینئرز کی ایک عالمی تنظیم کی تخلیق کردہ وائرلیس رابطوں کا ایک نظام ہے. یہ تنظیم عالمی سطح پر ٹیکنیکی شعبوں میں معیار اور ترقی کے لیے کام کرتی ہے اور تقریباً پچھلے 25 برسوں سے وائی فائی نے اپنی ٹیکنالوجی میں مسلسل بہتری لاتے ہوئے معاشرے میں رابطوں کے طریقوں پر گہرا اثر ڈالا ہے. امریکی یونیورسٹی آف سان ڈیاگو میں سینٹر فار وائرلیس کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر سیوجیت ڈے کہتے ہیں کہ وائی فائی کا سب سے بڑا اثر اور فائدہ انٹرنیٹ تک مساوی رسائی ہے. تصور کریں کہ اگر دنیا صرف سیلولر یا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ترقی کرتی تو صرف امیر ہی اسے استعمال کر سکتے تھے. وائی فائی تک سب کی رسائی اس لیے ممکن ہے کیونکہ یہ ایک غیر لائسنس یافتہ اسپیکٹرم پر مبنی ہے. پروفیسر ڈے تجزیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا. یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس کی سروس کا معیار بڑا ہو سکتا ہے. کیبل نیٹ ورک کے مقابلے میں یہ کسی بندھن سے آزاد مفت نیٹ ورک ہے. وائی فائی کے بغیر دنیا بھر میں لاکھوں لوگ کسی بھی طرح کی انٹرنیٹ رسائی سے محروم رہتے ہیں. لیکن وائی فائی معاشرتی اثرات کو بھی جنم دیتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرز میں اسٹینٹس ایسوسی ایشن کے رکن ڈورتھی اسٹینٹلی نے بتایا کہ اس کے معاشی اثرات کئی ارب ڈالر سالانہ ہے. یہ ایک غیر معمولی اثر ہے. میرے خیال میں کمیونٹی کے لوگوں پر ہونے والے اثرات کو کم شمار کرنا مشکل ہے. وائی فائی الائنس کے اندازوں کے مطابق سن 2022 تک تقریباً 18 ارب وائی فائی فعال آلات استعمال میں آئیں گے. وائی فائی کے عالمی اقتصادی قیمت کا تخمینہ 2021 میں 3.3 کھرب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ ایک ٹیلی کام تحقیق کے مطابق سن 2025 تک اس کے 4.9 کھرب امریکی ڈالر ہونے کی توقع ہے. وائی فائی نے اپنے صارف کو زیادہ مؤثر، قابل بھروسہ اور محفوظ کنیکشن، ہائبرڈ یا دور دراز کر کام کرنے کے لیے گھر اور کمپنیوں میں پیچیدہ کنیکٹیوٹی سسٹم اور انٹرنیٹ آف تھنگس کی پرجوش مطالبہ کرنے والوں میں بھی بدل دیا ہے. ایک ایسی دنیا جو تیزی سے جڑتی جا رہی ہے. ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس کمیونٹی کا مستقبل کیا ہے؟ انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے وائی فائی کے بعد کیا آتا ہے؟ نیٹ ورک تک رسائی. یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ وائی فائی پچھلی 2 دہائیوں میں ترقی یافتہ دنیا میں تیزی سے داخل ہوا ہے، لیکن اب بھی ارض کی علاقوں ایسے ہیں جہاں یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. مثال کے طور پر انٹر امریکن انسٹیٹیوٹ آف فار کوآپریشن اینڈ ایگریکلچر، انٹر امریکن ترقیاتی بینک IDB اور مائکروسافٹ کے 2021 کے مطالعے کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ لاطینی امریکہ میں 244 ملین افراد یعنی آبادی کا 1/3 حصہ انٹرنیٹ تک رسائی نہیں رکھتا. تاہم کووڈ-19 وبائی مرض کے بعد رابطہ ایک اہم ضرورت بن کر سامنے آیا اور حکومتوں اور تنظیموں کی طرف سے بہت سی ٹیکنیکی ترقیاں سامنے آئی تاکہ دور دراز کے علاقوں تک رابطہ قائم ہو. اسٹینڈرڈ ٹاسک فورس کے سربراہ ڈورتھی اسٹینلے کہتے ہیں وائی فائی اگر مکمل حل نہیں ہے تاہم یہ مجموعی حل کا ایک اہم حصہ ضرور ہے.
ماہرین اس ضمن میں انڈیا اور کینیڈا کے دور دراز علاقوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں جہاں سیٹلائٹ، فائبر آپٹکس اور وائرلیس کے ساتھ مخلوط رابطے کا انتظام نافذ ہے۔ ڈورتھی کہتی ہیں کہ اگر ہم مستقبل کے رابطے کے بارے میں بات کریں تو میرے خیال میں مختصر جواب یہ ہوگا کہ اس میں بہتری اور زیادتی آئی اور ان علاقوں کا احاطہ ہو جو اس کے تحت نہیں آتے۔ انہوں نے اس ضمن میں میکسیکو سٹی کے حکام کی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سن 2021 میں اس شہر کے 21,500 مفت انٹرنیٹ پوائنٹس کی بدولت اس نے دنیا میں سب سے زیادہ جڑے ہوئے شہر کا گنیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کیا ہے۔ ابھی کے لیے وائی فائی کے آغاز کے بعد اس کے معیار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عام طور پر رفتار میں بہتری، نئی خصوصیات یا ٹیکنالوجیز کا اضافہ اور ایک نیا شناختی نام سامنے آیا ہے۔ سن 2021 میں جاری کردہ وائی فائی تازہ ترین ورژن ہے 9.6 گیگا بائٹ فی سیکنڈ جی پی ایس کی انتہائی تیز رفتار پیش کرتا ہے اور 2.4 گیگا ہرٹز، 5 اور 6 گیگا ہرٹز فریکوینسی بینڈز اور وسیع چینلز کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ ابھی تک مارکیٹ میں وسیع پیمانے پر دستیاب نہیں ہے اور انجینئرز 2024 سے ہی وائی فائی 7 پر بہتر خصوصیات کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو جون 2022 کی ٹاسک فورس کی رپورٹ کے مطابق ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وائی فائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسٹینلی کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک اس کا متبادل نہیں ملا اور اندازہ یہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں وائی فائی کی مانگ میں 10 گنا اضافہ ہوگا، اس لیے ہم وائی فائی میں زور افزوں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں، میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ہم مزید وائی فائی دیکھیں گے۔ ہمارا مقصد زیادہ رینج کارکردگی پر توجہ مرکوز کردہ ہے اور پہلے والے ورژن سے مطابقت کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ وہ تمام ڈیوائسز استعمال کریں جنہیں وہ پہلے ہی خرید چکے ہیں اور پر پیسہ لگا چکے ہیں۔ وائی فائی بیش رفت نہ صرف رفتار کو بہتر کرتی ہے بلکہ بہت سے آلات کو ایک ہی وقت میں جڑنے اور اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے اجازت بھی دیتی ہے۔ پروفیسر ڈے بی بی سے منڈو سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مختلف قسم کے آلات استعمال کرنا چاہتے ہیں، صرف فون ہی نہیں بلکہ گھڑی، اینک وغیرہ سب مستقبل میں زیادہ سے زیادہ جڑے ہوئے آلات ہوں گے، اس لیے وائی فائی اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ وائی فائی کے پاس اب بھی بڑھنے کی کافی گنجائش موجود ہے اور یہ کنیکٹیوٹی کے لیے سب سے مستحکم ٹیکنالوجی ہے، لیکن انٹرنیٹ کنیکشن کے کچھ متبادل ہیں جو مستقبل میں اس کی تکمیل کر سکتے ہیں یا شاید اس کی جگہ لے سکتے ہیں۔ فیوجیٹ ڈے کا کہنا ہے کہ 5G زیادہ تر یورپی ممالک، امریکہ اور لاطینی امریکہ میں آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 5G زیادہ تر 4G ٹیکنالوجی پر مبنی تھے، اس لیے 5G کی تحقیقی نفاذ میں چند سال لگیں گے۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایکسن کی ایک تحقیق کے مطابق سن 2026 کے آخری تک لاطینی امریکہ میں موبائل سبسکرپشنز کا تقریباً 34% حصہ 5G پر مبنی ہوگا۔ UCSD کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ 5G پھیلان کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے لیے وائی فائی اب بھی سب سے سستا متبادل ہے، لیکن یقیناً آپ وائی فائی کو گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، اس لیے 5G کا ایک ایسا پلان ہونا چاہیے جس کا ہر کوئی متحمل ہو سکے۔ روشنی کے ذریعے بھی ڈیٹا کی ترسیل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اینڈ نمرا یونیورسٹی کا پروفیسر موبائل کمیونیکیشنز ہیرالڈ ہاس نے سن 2011 میں لائی فائی اصطلاح تیار کی۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے LED لائٹس کا استعمال کرتی ہے۔ روایتی وائی فائی راؤٹرز کا منفی پہلو یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر متعدد ڈیوائسز کی ایک ساتھ جڑنے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت کر سکتی ہیں، لیکن لائی فائی کے خالق کا کہنا ہے کہ لائی فائی ایک کمرے میں بغیر کسی مداخلت کے متعدد LED لائٹس استعمال کر سکتا ہے۔ لائی فائی روایتی وائی فائی سے 100 گنا تیز انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کر سکتا ہے، جو 1 گیگا بائٹ فی سیکنڈ کی رفتار پیش کرتا ہے، اور اس لیے روشنی کا ذریعہ چاہیے جیسے کہ معیاری LED لیمپ یا بلب، ایک انٹرنیٹ کنیکشن اور فوٹو ڈیٹیکٹر۔ پروفیسر ڈے کے مطابق اس قسم کی ٹیکنالوجی اندرونی حصے کے لیے بہت مؤثر ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی ڈھانچے کی اضافی لاگت کی ضرورت ہوگی۔
اس لیے یہ کوئی سستا متبادل نہیں ہے۔ تفصیلات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ایسے دفتر کا تصور کریں جہاں آپ کو صحیح ریفلیکٹر لگانے ہوں۔ اس کی رفتار اور رابطے کی سطح کے لحاظ سے کچھ فوائد ہیں، لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس کے لیے عام اصطلاحات میں نئے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی۔ یہ واضح ہے کہ اس وقت متعدد ٹیکنالوجیز ہیں جن کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں ان کا استعمال کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ نے وائی فائی کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ اپنے ہوسٹ گلزار حبیب کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ۔